السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 34 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 34 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی کسی بھی طرح نافرمانی نہ کرو، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی نافرمانی نہ کرو۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، طرف اس اللہ کی، الوسیلۃ، خاص وسیلہ یا حقیقی وسیلہ، الف لام لگا ہوا ہے، حقیقی وسیلہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی طرف کون سا وسیلہ جو ہے اختیار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس آسمانی قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 33 رکوع نمبر 1 میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، وَجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس حقیقی سچ لے کر آئے ہیں، قرآن پاک، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم اس کی سب سے اچھی تفسیر ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو سب سے اچھی نصیحت اور سب سے اچھی آسمانی تفسیر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اسوہ حسنہ ہیں، یہ حقیقی وسیلہ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور اس امت کے ہر فرد کے لیے وسیلہ جو ہے، حقیقی وسیلہ، وہ اللہ کا قرآن ہے، اور آسمانی کی تفسیر جو عملی طور پر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تو اب امت کے لیے حقیقی وسیلہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان اور آپ کا اسوہ حسنہ عمل جو ہے وہ امت کے لیے حقیقی وسیلہ ہے۔ یہ جو قرآن کے مخالفین اور آسمانی دین کے مخالفین جو ہے یہ وسیلے بناتے ہیں، کہ کسی قبر والے کو بنا لیا، کسی جو ہے جاہل مفتی کو وسیلہ بنا لیا، کسی نے جاہل جو ہے پیر صاحب کو جو ہے وسیلہ بنا لیا۔ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کو وسیلہ نہیں بنایا، نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ کرام نے کسی قبر والے کو وسیلہ بنایا، نہ کسی اور شخصیت کو جو ہے جس کے پاس قرآن پاک کا علم نہیں ہے اور آسمانی تفسیر کا علم نہیں ہے، یعنی وہ فرقوں میں سے ہے، اس کو جو ہے کسی نے بھی، نہ صحابہ کرام نے وسیلہ بنایا ہے اور نہ بعد میں آنے والے اہل ایمان نے۔ تو الوسیلہ، الف لام اس لیے اللہ تعالیٰ لگایا ہے کہ وسیلہ اس چیز کو وسیلہ بناؤ جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بنایا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آسمانی قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، ان دونوں کو وسیلہ بنایا، اور صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان اور آپ کے اسوہ حسنہ یعنی بہترین عمل کو وسیلہ بنایا۔ یہ ہے وسیلے کی حقیقت۔ جو ہم طریقے اختیار کر رہے ہیں وہ گمراہی کے طریقے ہیں، وہ فرقوں کی گمراہی کے طریقے ہیں، وہ گمراہ فرقوں نے جو ہے وہ طریقے بنائے ہیں
ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام سے دور لے جانے والے، کفر و شرک کی طرف لے جانے والے وہ وسیلے ہیں۔ آگے فرمایا وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، بیچ راستے اس کے اللہ کے راستے میں، کافروں سے، جو کافر تم پر جو ہے حملہ آور ہوں، یلغار کریں، ان کو جو ہے ان کے خلاف جہاد کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، جہاد میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد جو ہے اسلام کی چوٹی ہے، سب سے اعلیٰ بلند چوٹی ہے اسلام کی جہاد، کیونکہ کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کافروں کے سامنے کمزور بن جانا، لیٹ جانا، ان سے ڈرنا، اس سے جو ہے تباہی اور موت تو حاصل ہو سکتی ہے، امن اور سلامتی، جان بخشی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کافر جو ہے وہ بے رحم ہوتا ہے اور مسلمان کے سخت خلاف ہوتا ہے۔ یہ آج کی مثال دیکھ لیں، غزہ میں اور ملک شام میں کافر جو ہے یا دیگر علاقوں میں کافر جو ہے بڑی بے رحمی سے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے جب کافر جو ہے ظلم پر آ جائیں تو پھر ان کا مقابلہ کرنا لازم ہے۔ عزت سے جینا، امن و سلامتی سے جینا یہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ بھائی یہ آوازیں جو ہے نا بند کر دیں، یہ روزانہ آپ ڈسٹرب کرتے ہیں، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ سبق جو ہے یہ سنایا جائے؟ اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موبائل کے سامنے بیٹھ کر جو ہے شور شرابہ کرنے کا تو مقصد یہی ہے کہ پھر جو ہے لوگوں کو سبق نہ سننے دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جب قرآن جو ہے وہ سنایا جائے، پڑھا جائے تو تم خاموش رہو۔ تو یہ گڑبڑ جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر گڑبڑ اس لیے کہ قرآن سنانا چھوڑ دو بس۔ اگر کچھ لوگ آ ہی گئے ہیں قرآن پاک سننے کے لیے تو آپ ان کی حالت پہ رحم فرمائیں۔ موبائل سے دور جا کر جو ہے بولنا ہے تو بولنے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، لو اگر، انا بے شک، لہم واسطے ان کے ہو، ما فی الارض، جو کوئی بیچ اس زمین کے ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ، اور برابر اس کے، معہ، ساتھ اس کے، یعنی یہ ساری زمین بھری ہوئی جو ہے مال و دولت سے، اور اس کے برابر ایک اور زمین بھی مال و دولت کی جو ہے وہ بھر کر، کافر جو ہے قیامت کے دن اگر جہنم سے بچنے کے لیے دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، لیفتدوا، تاکہ وہ فدیے میں دیں، بدلے میں دیں، بہی، ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامت، عذاب دن قیامت کے سے، ما تو قبلا، نہ قبول کیا جائے گا، منہم، ان کی طرف سے۔ شور آ رہا ہے، یہ جس کا میوٹ نہیں ہوا اس کو بولے میوٹ کرے، وہ شور آ رہا ہے بیچ میں۔ تسی کہہ کے دیکھ لو جی، شاید تہاڈی گل مان لیں۔ یہ کال ہی نہیں اٹھا رہے، جتنے کو کھانا نے کھا لیا ان کو نیکسٹ ٹائم نہیں لیں گے۔ کیا میرا بچہ ہے گڑیا یہ ان کا موبائل ہی بند کر دیں۔
انہوں نے خود نہیں بند کرنا، آپ بند کر دیں۔ پروفیسر صاحب ادھر سے ہو نہیں نہ سکتا، ادھر سے ہو نہیں سکتا نیکسٹ ٹائم، مجھے لگتا ہے انہوں نے کر لیا، کیا کر لیا؟ میوٹ ہو گیا ہے مجھے لگ رہا ہے، اب شور نہیں آ رہا پر وہاں پہ۔ ابھی تو آواز آ رہی ہے ان کی، کیا کروں؟ چلیں جیسے آپ کہتے ہیں۔ ابھی تو نہیں میوٹ کیا انہوں نے۔ السلام علیکم جی، میں نے ان کو میوٹ کر دیا، آپ جاری رکھیں اپنا سبق۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافر ہو جنہوں نے انکار کر دیا، لو اگر انا بے شک لہم واسطے ان کے ہو، ما جو کچھ فی الارض بیچ زمین کے ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور برابر اس کے، ما ہو ساتھ اس کے، یعنی ایک زمین جو ہے مال و دولت سے بھر کر، اور اس کے ساتھ اس کے برابر دوسری زمین بھی مال و دولت سے بھر کر، اگر کوئی کافر مجرم جو ہے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش کرے گا جہنم سے بچنے کے لیے، لیفتدو تاکہ وہ فدیے میں دے، بدلے میں دے، بہی ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامہ عذاب دن قیامت کے سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص کافر جو ہے قیامت کے دن ایک زمین بھری ہوئی جو ہے سونے چاندی سے، مال و دولت سے، اور اس کے ساتھ ایک اور زمین بھی مال و دولت سے بھری ہوئی، دونوں زمینیں جو ہے وہ دے کر جان چھڑانا چاہے گا جہنم سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول ما تقبلا نہ قبول کیا جائے گا، منہم ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے یہ ان مال و دولت دو زمینیں بھر کر قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بعد سے ان کے عذاب ہے دردناک۔ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، ان یخرجوا، یہ کہ وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے، فعل مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، یہ یہاں پر جو ہے چاہیں گے فعل مستقبل ہے، فعل حال کی بجائے یہ اس فعل میں فعل مضارع میں مستقبل کی بات ہے۔ یریدون، وہ کافر جہنمی ارادہ کریں گے، چاہیں گے، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں، من النار، خاص آگ میں سے، جہنمی کافر جو ہیں وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس آگ سے، ولہم، اور واسطے ان کے عذاب مقیم، عذاب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ وہ سارے کو، اور حقیقی چوری کرنے والا، الف لام لگا ہوا، حقیقی چور، بس سارے کا تو، اور حقیقی چوری کرنے والی عورت، فقطعوا، پس تم کاٹ دو، ایدیہما، ہاتھ ان دونوں کے، جزاء، یہ بدلہ ہے، بما، بس بابس کے جو کسبا، ان دونوں نے کمایا۔ یہ چوری کرنے والے جو ہے مرد اور عورت، انہوں نے جو کچھ کیا ہے چوری کی صورت میں، اللہ کی طرف سے ان کو یہ جزا ہے، بدلہ ہے کہ ان دونوں کو ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں۔ نکالن، یہ سزا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، چور کی سزا اللہ نے جو مقرر کی ہے مسلمانوں کے معاشرے کے لیے، کہ وہ چور جو ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ اب پہلی بات جو ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ السارق، حقیقی چور مرد، بس سارے کا تو، حقیقی چور عورت۔ اب الف لام کیوں لگایا ہے؟ کہ وہ ثابت ہو جائیں، عدالت میں جو ہے وہ ثابت ہو جائیں، گواہوں کے ساتھ وہ ثابت ہو جائیں کہ انہوں نے چوری کی ہے، ایسے نہیں کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا جائے، نہیں، عدالت میں گواہ جو ہے وہ ثابت کریں گے کہ اس مرد نے چوری کی ہے یا اس عورت نے چوری کی ہے، پھر ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ صرف بغیر شہادتوں کے، بغیر گواہیوں کے، صرف الزام لگا کر کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے الف لام لگا دیا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ یہ اسلام کیوں نہیں نافذ ہونے دیتے ہمارے حکمران اور علماء اور مفتی،
کیونکہ یہ سب کے سب قوم کے چور اور ڈاکو ہیں، یہ اسلام کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ یہ کیوں اتنا بڑا جہنم کا عذاب جو ہے اس کو قبول کر کے بیٹھے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم قوم کو لوٹ رہے ہیں، اگر اسلام نافذ کر دیا تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اس لیے یہ ظالم کافروں کا فتنہ، ظلم کا نظام جو ہے یہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اپنے پیٹوں کی خاطر جو ہے یہ ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کو نافذ کرنے کے خلاف ہیں۔ کیا ان کو اتنی چھوٹی سی سمجھ نہیں آتی بات کی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مدینہ کی ریاست میں جو ہے اسلام، آسمانی اسلام نافذ کیا تھا، اور وہ آسمانی اسلام آج بھی نافذ ہے جزیرۃ العرب کے اندر۔ کیا خیال ہے کہ ان جعلی علماء اور مفتیوں کو اتنا نہیں پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن ہمارے بزرگ جو ہے پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ اس پر رب کی لعنت برس گئی ہے، اور جس پر رب کی لعنت برس جائے اللہ کی مخالفت کی وجہ سے، پھر اس کا دماغ جو ہے وہ حق کو اور سچ کو قبول نہیں کر سکتا۔ جس شخص پر رب کی لعنت برس جائے وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، وہ اس کا دماغ جو ہے وہ قبول ہی جو ہے وہ جھوٹ کو اور ظلم کو جو ہے وہ قبول کرے گا، حق کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس پر جو ہے پنجابی میں کہتے تھے ہمارے بزرگ، انہوں وگ گئی ہے۔ وگ گئی کا مطلب ہے کہ اس پر رب کی لعنت برس گئی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اس کو بڑا سمجھایا یہ سمجھ نہیں رہا۔ تو عقل جو ہے اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مسلسل، اور پھر اس پر جو ہے پھر جھوٹ کے ذریعے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی سی جو ہے ان علماء اور مفتیوں کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلیں قرآن نہ پڑھیں، حدیث نہ پڑھیں، کم از کم نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو تو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو ہے عمل کو تو دیکھ لیں کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو ہے اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ نافذ کیا تھا۔ اتنی بھی نہیں سمجھ آتی، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ دنیا کے بدماش جو ہیں ان کا فتنہ اور جھوٹ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں دنیا کی خاطر، اس لیے ان پر اللہ کی لعنت برس گئی ہے۔ ان کو چھوٹی سی بات جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے آسمانی دین کو نافذ کرنے کی چھوٹی سی بات جو ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ حقیقت ہے یہ کہ جب اللہ کی لعنت برس جائے کسی پر، پھر اس کا دماغ الٹ چلتا ہے، سیدھا نہیں چلتا، اس کا دماغ جو ہے حق کو قبول نہیں کرتا، وہ جھوٹ کے پیچھے چلتا ہے، وہ جھوٹ کو قبول کرتا ہے۔ جو اللہ کے حق کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے حق کے مقابلے میں جھوٹ جو ہے قبول کرتا ہے، اس پر رب کی لعنت برس جاتی ہے، اس کا دماغ پھر حق کو نہیں قبول کر سکتا۔ فرمایا جزا یہ بدلہ ہے بما اب اس کے جو کسبا ان دونوں نے کمایا، مرد نے جو چوری کی یا عورت نے چوری کی، جو کچھ انہوں نے کمایا گناہ، اس کی سزا نکالن، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور بے نظیر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، کیونکہ یہ دنیا دار ہیں، یہ بے دین ہیں پکے، انہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن کی تفسیر پڑھی، نہ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ انہوں نے یہ ظلم نہیں ہے، چور کا ہاتھ اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے ہاتھ کے ظلم سے بچایا جائے،
اس ظالم ہاتھ کو اگر نہیں کاٹا جائے گا تو آج اس نے یہ چوری کی ہے تو آئندہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے، ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو یہ ظالم جو ہے ہاتھ جو ہے لوگوں کے مالوں پر جو ہے یہ ظلم کرتا رہے گا۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ ظلم ہے، نہیں۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم ہاتھ جو ہے جس نے آج کسی کا مال چرایا ہے، یہ آئندہ جو ہے کسی شریف آدمی کا مال جو ہے وہ چرا نہ سکے۔ پتہ نہیں کسی غریب نے جو ہے کتنی محنت سے، مشقت سے، کس طرح جائیداد بیچ کر، کس طرح بھوکے رہ کر جو ہے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، اور یہ ظالم جو ہے، یہ ظالم ہاتھ جو ہے ان سے چھین لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاشمی خاندان کی عورت جس نے چوری کی تھی، آپ نے اس کو حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر، یہ ہاشمی خاندان کی عورت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ فرمایا، میرے صحابہ، پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے برباد کیا، ان دیگر وجوہات میں سے یہ وجہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو ہے ظالم کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ یہ کسی بڑے خاندان کا ہے، اور چھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ کی حد جو ہے وہ نافذ کر دیتے۔ آج دیکھ لیں وہی ماحول بنا ہوا، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو ہے ان کو کوئی عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی، بے بس ہے معاشرہ، عدالتیں قانون بے بس ہے۔ ان بڑے بڑے جو ہے جو چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے خاندان بنے ہیں، لٹیرے خاندان، یہ پہلے ان کی ہسٹری ان کے پڑھیں آباء و اجداد کی تو وہ محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ یہ نواز شریف جو ہے ان کا باپ جو ہے وہ گھوڑوں کو جو ہے وہ نالے لگایا کرتا تھا، جو ہے وہ کون سی وہ روڈ ہے اسٹیشن کے پاس، اور زرداری کے باپ نے جو ہے وہ سینما بنا رکھا تھا، یہ ٹکٹیں بیچا کرتا تھا سینما کی۔ یہ خاندان سے لوٹ مار سے بنے ہیں، پہلے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور یہ جو نائب وزیر اعظم ہے ڈار صاحب، اس کا باپ جو ہے سائیکلوں کو پنکچر لگایا کرتا تھا روٹی کمانے کے لیے، اور نواز شریف جو ہے ان کا باپ جو ہے وہ گھوڑوں کو نالے لگایا، لوہے کی نالے لگایا کرتا تھا ان کے پاؤں کے نیچے۔ اس قسم کے یہ مزدور تھے، اب یہ خاندان بن گئے ہیں۔ اسی لیے جو ہے دوسرے پارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو ہے سرداروں کے کہنے پر طالوت علیہ السلام کو جو ہے بادشاہ بنایا، تو انہوں نے سرداروں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم مالدار ہیں، اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، اس کی تو کچھ حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، اور ہم تو بڑے ہیں مال و دولت والے۔ تو اللہ نے ان کا مطالبہ رد کر دیا۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، اور فرمایا کہ میں نے اس کو بادشاہی جو ہے مال و دولت کی بنیاد پر نہیں دی، بلکہ اس میں دو خوبیاں جو ہے تم سب سے زیادہ اعلیٰ خوبیاں بڑھ کر ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کے آسمانی دین علم کا جو ہے وہ سب سے زیادہ عالم ہے، جاننے والا ہے، ایک خوبی اس کی یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جسمانی طور پر جو ہے وہ طاقتور ہے، وہ جہاد میں سب سے آگے ہوگا، اور علم جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے، تو جو فیصلے جو ہے وہ امت کے لیے جو ہے فیصلے جو ہے وہ اللہ کے آسمانی خاص علم کے ذریعے جو ہے وہ کرے گا۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے
اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر کے قیامت تک ہمارے لیے یہ لکھ دیا ہے کہ تم جس کو بھی حکمران بناؤ اس کی یہ 2 صفات ہونی چاہیے، اور ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ کسی کی یہ 2 صفات ہم دیکھتے ہیں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ علماء اور مفتی یا عورتیں اسمبلی میں ہیں یا دیگر ہیں، میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے اندر 2 میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ یہ جعلی عالم ہیں، جعلی مفتی ہیں، اور یہ جعلی ہیں سب کچھ۔ یہ صرف لوٹ مار کے لیے جو ہے وہ آگے ہیں، اور لوٹ مار کے ذریعے دیکھ لیں یہ ہر الیکشن میں صندوقڑیاں بھر لیتے ہیں، اور 2 نمبر طریقے سے جو ہے وہ قوم پر جو ہے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو، کسی ملک کو، کسی علاقے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، عذاب دینا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا ہم اس کے جو دولت مند ہیں ان کو حکمرانی دے دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وجہ سے میں آیت سنا رہا ہوں۔ یہ دولت مند جو ہے ان کا کرسیوں پر آنا کوئی نیک شگون نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی ملک کو، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حکمرانی جو ہے ہم دولت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ یہ دولت والے لوگ جو ہے اس ملک میں، اس بستی میں جی بھر کر جو ہے وہ خرمستیاں کرتے ہیں، فسقوا، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ خوب خرمستیاں کرتے ہیں، خوب ظلم کرتے ہیں، تو پھر اچانک ہم ان کو اپنے عذاب سے پکڑ لیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، میں قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ چوروں ڈاکوؤں کی حکمرانی ہمارے لیے نیک شگون نہیں ہے، یہ ہمارے والے کے لیے آنے والے رب کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ مسلمانوں باز آ جاؤ ان چوروں ڈاکوؤں کو ووٹ دینے سے، اس شیطانی جمہوریت کا، کافروں کے فتنوں کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ کے بندو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ، اس نے تو بائیکاٹ کیا تھا مکہ کے اندر سورہ کافرون کے حکم کے مطابق کہ کافرو لکم دینکم، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، ولی دینی، اور میرا دین میرے لیے، میں تمہارا دین نہیں مانتا۔ کہاں گئی نبی کی سیرت؟ یہ جعلی علماء اور مفتی کتنی تقریریں کرتے ہیں سیرت کے کانفرنسوں میں، یہ سیرت ان کے زبان سے حلق کے اندر نہیں اتری ہے، یہ ان کے سارے گیت جو ہیں زبان تک ہیں، دل تک نہیں پہنچے۔ یہ تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے یہ دھمکی ہے، پیش کی خبر ہے کہ اگر تم چوروں ڈاکوؤں کو، دولت مندوں کو کرسیاں دو گے تو پھر تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو پھر آخرت میں نہیں بچ سکو گے۔ یہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں ان حکمرانوں کے ہاتھوں، یاد رکھنا ان میں سے حصہ جو ہے ووٹروں کو بھی ملے گا، جتنے یہ ظلم کر رہے ہیں ووٹروں کو بھی ان کی سزا میں برابر حصہ ملے گا۔ کوئی فرقہ پیچھے نہیں رہ گیا، تمام فرقوں کے لوگ جو ہے وہ اس بے غیرتی جو ہے، اس فتنے کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ چلیے آگے جی، فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق پہ بڑا زبردست ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ احمق اور بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔
ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان سے بڑا بیوقوف اور احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بیوقوفی جو ان کی ہے ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے کیا، اللہ نے ہمیں جو ہے لوٹ مار کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اتنا بھی نہیں سوچ سکتے یہ۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے لوٹ مار مچائی تھی اللہ کی زمین پر؟ میں حیران ہوں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان پر بھی جو ہے ان کو کچھ نہیں، ان کے دماغ میں یہ نہیں آتی ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے لوٹ مار کی تھی؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے گھروں میں تو فاقے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے فاقے ہیں تو نبی علیہ السلام جو مدینہ کے حاکم اعلیٰ ہیں ان کے گھر میں بھی فاقے تھے۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ کرسیوں والے کے گھر جو ہے وہ لوٹ مار سے بھر جائیں اور عام مخلوق جو ہے بھوکی مرے۔ افسوس کہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ عمر فاروق جو ہے مدینہ والوں کو روٹی کھلا رہے، گوشت روٹی کھلا رہے۔ ایران کا جو ہے ایلچی آتا ہے فتح کی خوشخبری لے کر اور سونے کا تاج اور کنگن لے کر، جس کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے ہجرت کے راستے میں ثمامہ کو دی تھی کہ ثمامہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا خوشی میں جب تجھے ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن اور اس کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور اس خوشخبری کو پورا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی جو ہے ایران سے مدینہ پہنچتے، پوچھا جی عمر فاروق کہاں ہیں؟ ایک نے بتایا کہ فلاں جو ہے مدینہ کا جو کھلی جگہ ہے وہاں پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ چلے گئے وہاں ایلچی، دیکھا کہ عمر فاروق جو ہے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور ان کے درمیان صفوں میں پھر رہے ہیں، بھئی ادھر لاؤ، ادھر سالن ختم ہو گیا، ادھر سالن اور دے دو، ادھر روٹی دو اور روٹی ختم ہو گئی، ادھر روٹی دو۔ جب روٹی کھا چکے سارے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایلچی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، حضور میں یہ ایران سے آیا ہوں، یہ شاہ ایران کا جو ہے سونے کا تاج اور کنگن لے کر آیا ہوں۔ آپ نے جو ہے اس کا بازو پکڑا، اس کو گھر میں لے گئے، بیٹھک میں بٹھایا اس کو۔ عمر فاروق ان کی بیوی نے پردے کے نیچے سے سوکھی روٹی اور پانی جو ہے عمر فاروق نے ان کی طرف دھکیل دیا۔ ہم اس کو گالیاں تو دیتے ہیں، ہم اس کا کردار نہیں دیکھتے۔ اس نے لوگوں کو گوشت روٹی کھلا دی، خود نہیں کھایا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ اور سوکھی روٹی، ایلچی بیان کرتا ہے راوی کہ میں نے دیکھا کہ وہ پانی کے ساتھ جو روٹی جو ہے نرم کر کے جو ہے وہ کھا رہے تھے۔ یہ کردار کس نے بنایا تھا؟ یہ شیطانی جمہوریت کے شیطانوں نے نہیں بنایا تھا یہ کردار، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار بنایا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی تربیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آج ہم اپنی جو ہے نسلوں کو جنتی بنانا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے آسمانی دین جو ہے اس کے ذریعے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے یہاں کوتاہی کی تو یہ اولادیں ہمیں بھی جہنم میں لے جائیں گی۔ فرمایا فمن تابا، پر جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلم ہی، بعد اپنے ظلم کے، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ یتوب و توبہ قبول کر لے گا، علیہ، اوپر اس کے۔ اگر کوئی اپنے جرم کی سزا پا لے گا، ہاتھ کٹوا لے گا، تو اللہ رب العزت کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ جو ہے وہ
اور جو ہے شرط یہ ہے کہ اپنے ظلم سے آئندہ کے لیے وہ باز آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، آئندہ چوری سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ رب العزت کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لہو واسطے جس کے ملک السماوات، بادشاہی ہے تمام آسمانوں کی والارض، تمام زمینوں کی، یعذب، وہ عذاب دے گا، وہ من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، گناہ گاروں میں سے جس کو چاہے گا ان کے گناہوں کی سزا دے دے گا، اور جن کو چاہے گا ان کو جو ہے معاف کر دے گا۔ بات آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر سرکشی کی، گناہ کیے، نافرمانی کی، ظلم کیے، وہ تو سزا پائیں گے، اور جن بیچاروں کو جو ہے زبردستی جو ہے ساتھ ملا لیا گیا، ان کے لیے گنجائش ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ جس طرح ہے کہ کئی آفیسر ہیں جو بیچارے مجبوراً جو ہے اوپر والوں کا حکم مان کر جو ہے نیچے والوں پر، مخلوق پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ کرنا نہیں چاہتے ظلم، لیکن اوپر والوں کو حکم بھی ماننا ہے، تو یہ ہے ان کی مجبوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن جو جان بوجھ کر لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ حقوق العباد کی وجہ سے ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق سے ساتھ جو ظلم ہوگا اللہ وہ نہیں معاف کرے گا، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے خاص پیغمبر، حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزن کا، نہ غم میں ڈال دے آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، سرعت کے معنی تیزی، جلدی، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، بیچ حقیقی کفر کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام چھوڑ کر جو ہے کفر کی طرف جو ہے بڑی جلدی جو بھاگ کر جاتے ہیں، ان سے آپ کو کوئی غم نہیں پہنچنا چاہیے، فکر نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، چھوڑ دو ان کو، جدھر جاتے ہیں جانے دو ان کو۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، بے افواہہم، ساتھ اپنے منہوں کے۔ یہ کون ہیں جو بھاگ کر کافروں کی طرف جاتے ہیں؟ جو اپنے منہ سے جو ہے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہ صرف منہ سے کہتے ہیں، بے افواہہم، ساتھ اپنے منہوں کے۔ ان کا ایمان کا دعویٰ صرف زبانی ہے، عملی نہیں ہے، دل سے نہیں ہے۔ جس طرح آج ہمارے حکمران ہیں، ہمارے علماء اور مفتی ہیں، یہ زبان سے جو ہے اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن دل سے اور عمل سے یہ کافروں کا فتنہ جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافق، جو منہ سے ایمان کا دعویٰ کرے لیکن دل اور عمل سے کفر کا ساتھ دے، کافروں کے فتنے کو برپا کرے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ، اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم، دل ان کے۔ لو وضاحت آ گئی، اللہ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ جن لوگوں کے منہوں سے ایمان کا دعویٰ نکلتا ہے لیکن دلوں سے جو ہے وہ کفر نکلتا ہے، یہ لوگ جو ہے بھاگ پر جو ہے جو کافروں کی طرف جاتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، یہ کافروں کی غلامی کرتے ہیں، ان کے پیروں میں گرتے ہیں جا کر۔ دیکھ لیں موجودہ حکمرانوں کو، لوٹ مار کر بھاگ جاتے ہیں، کافروں کی گودی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے بھی کسی شخص نے ایسی کوئی جرت کی تھی؟ ہم ان کو برا تو کہتے ہیں، گالیاں تو دیتے ہیں، ذرا بتائیں
انہوں نے یہ جرم کیے تھے بھلا؟ کیا یہ جرم کر کے وہ جو ہے کسی کافر کی گود میں جا کر بیٹھ گئے تھے؟ فرمایا ولم تؤمن، اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم، دل ان کے، وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہے، دلوں میں کفر ہے، منافقت ہے۔ فرمایا یہ منافق جو ہے بھاگ بھاگ کر جو ہے کافروں کی طرف جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھاگ بھاگ کر کافروں کی طرف جانا جو ہے یہ آپ کو غمگین نہ کرے، پریشان نہ کرے، اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جاتے ہیں جدھر جاتے ہیں جانے دو، یہ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو جانے دو ان کو۔ فرمایا من الذین، ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، سمعون، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، یعنی وہ باتیں سن کر جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ یہ جو سمعون للکاذب، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں واسطے جھوٹ کے۔ یہودیوں میں سے جو زیادہ ایسے ہیں جو جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اتنا سخت کس چیز نے کر دیا ہے کہ ان کا ہر گھر جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتا ہے، جھوٹی تعلیم، کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، مسلمان بڑے ظالم ہیں، دیکھنا ان کو اپنا کہیں دوست نہ بنا لینا، ان کو ختم کر دینا، وہ دنیا میں بہت بڑے ظالم ہیں۔ حالانکہ دنیا میں بہت بڑے ظالم قرآن کے فیصلے سے یہودی خود ہیں۔ لیما قتلتموہم، یہودیوں تم نے میرے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا تھا؟ جگہ جگہ اللہ قرآن فرماتے ہیں یقتلون الانبیاء، یہ یہودی جو ہے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، قرآن گواہی دے رہا ہے، اور صرف اپنی خباثت کو چھپانے کے لیے یہ اپنی نسلوں میں جو ہے جھوٹ جو ہے ان کے دماغوں میں بھرتے ہیں پیدا ہوتے ہی، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان بہت ظالم ہے، مسلمان یہ ہے وہ ہے، جتنا بھی جھوٹ بول سکتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میڈیا جو ہے اس پر جو ہے یہودی آ کر میڈیا کے اوپر آ کر بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس یہودیوں کے ساتھ جو ان کے ماننے والے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے منافق، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق کی نبی علیہ السلام نے پہلی شرط جو ہے کہ وہ جو ہے جھوٹ بیان فرمایا، جھوٹ قرار دی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ تو یہودی اور منافق یہ سب جو ہے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، سمعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکاذب، واسطے حقیقی جھوٹ کے، سمعون، وہ سننے والے ہیں، لقوم، واسطے قوم، آخرین، دوسرے لوگوں کی، کے یعنی دوسرے لوگوں کے لیے وہ جاسوسیاں کرتے ہیں، وہ باتیں سن کر کافروں کو جو ہے جو ان کے ساتھی ہیں دور دراز، ان تک وہ پہنچاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہن بنانے کے لیے، جھوٹ کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے ان تک جو ہے جھوٹی سنی سنائی باتیں اور جو جاسوسیاں جو ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ کی باتیں پہنچاتے ہیں اپنے ساتھی کافروں تک، دوسرا یہ ہے جاسوسی کرتے ہیں۔ فرمایا لم یاتوک، نہیں آئے وہ آپ کے پاس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن تک یہ جھوٹ پہنچاتے ہیں یہودی اور جاسوسیاں پہنچاتے ہیں، آپ کی جھوٹا پروپیگنڈا پہنچاتے ہیں، وہ ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی وہ دور دراز ہیں، بہت دور ہیں آپ سے۔ تو جو آپ سے بہت دور ہیں ان تک جو ہے اپنے جھوٹے پروپیگنڈے بھی پہنچاتے ہیں میڈیا کے ذریعے،
اور جاسوسیاں بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ، خاص کلمات کو، آسمانی کتاب کی باتوں کو، کلمات کو، من بعد مواضعہ، بعد ان کے جگہ کے۔ یہ یہودی جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی آسمانی کتاب کی عبارتوں کی جو ہے ان کی بدل کے رکھ دی ہے، عبارتیں کچھ اور انہوں نے ان کی جگہ کچھ کا کچھ لکھ دیا۔ اور یہ خصلت صرف یہودیوں کی نہیں ہے، یہ ہمارے جو فرقے ہیں ان کی بھی یہ خصلت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نماز میں ناف سے اوپر، فوق السرہ، ناف کے اوپر جو ہے ہاتھ باندھو نماز کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ عورت اور مرد کی نماز میں حدیث کی روح سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرقے جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، حدیث کی روح سے جو ہے دونوں کی نماز ایک جیسی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے، مرد جو ہے وہ زیر ناف ہاتھ باندھے۔ یہ زیر ناف والا مسئلہ جو ہے انہوں نے حدیث میں شامل کر لیا خود، جو انہوں نے بخاری وغیرہ پرنٹ کرائی ہے اپنے خرچ پر، اس میں انہوں نے اس حکم کو بدل دیا ہے۔ فوق السرہ کہ ہاتھ باندھو ناف کے اوپر، اس کو انہوں نے بدل کر تحت السرہ لکھ لیا۔ اپنی جو کتابیں جو ہے وہ چھاپتے ہیں ان میں انہوں نے تحت السرہ بنا لیا کہ ہاتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ کہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھو، اور نیچے باندھنے والے جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ہیں، کبھی ان کو دیکھیں میں کہ اتنے برے لگتے ہیں جس کی حد ہی نہیں۔ ناف کے نیچے جو ہے جب ان کو ہاتھ باندھے دیکھیں تو وہ استغفر، بہت بری طرح نظر آتے ہیں وہ۔ تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو انہوں نے اپنے چھاپا خانوں میں جو ہے، اپنے چھاپنے والی کتابوں میں جو انہوں نے تحت السرہ، فوق السرہ کی بجائے تحت السرہ کر دیا کہ ہاتھ باندھو ناف سے نیچے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو ہے پہلی امتوں کے اس طرح برابر ہوگی جس طرح ایک جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ کسی اگر شخص نے اپنی ماں سے برا کیا ہوگا پہلی امتوں میں سے، تو میری امت میں یہ جرم ہوگا۔ برابر قرار دیا یہود و نصارہ کے۔ اور ہم جو ہے پڑھتے نہیں ہیں سمجھ کر، بہت کچھ انہوں نے کیا ہے اسلام کے خلاف۔ فرمایا کہ یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو، من بعد مواضعہ، بعد اس کی جگہوں کے، ان کی عبارتیں کچھ کی کچھ بنا دیتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ان اوتی تم، اگر دیے جاؤ تم ھذا یہ، فخذوہ، پس پکڑ لو اس کو۔ منافقین جو تھے مدینہ کے، ان کے سرپرست جو تھے، منافق بنانے والے جو تھے وہ یہودی تھے، اور وہ ان کو تلقین کرتے کہ ان کو نبی علیہ السلام کی مسجد میں، آپ کی مجلس میں بھیجتے یہودی جن کو منافق بنا رکھا تھا، اور ساتھ یہ تلقین کرتے تھے کہ ان اوتی تم، اگر تمہیں دیا جائے ھذا یہ دین، فخذوہ ہو، پس پکڑ لینا اس کو۔ اگر ہماری یہودیت کا دین جو ہے، یہودیت کی باتیں جو ہے تمہیں دے یہ پیغمبر، تو ان کو قبول کر لینا۔ وَإِن لَمْ، اور اگر نہ تو ہو دیے جاؤ تم وہ نصیحتیں جو ہماری یہودیت والی ہے، فاحذروا، پس اس کو چھوڑ دینا، اس کو نہ قبول کرنا۔ جو ہماری تورات کے مطابق، جس تورات کو ہم نے اس کی عبارتیں تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا لیا ہے، اگر اس تورات کے مطابق باتیں ہوں تو ان کو قبول کر لینا، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس تورات کی باتوں کے خلاف کہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یرد، اور جو شخص کے ارادہ کرے، چاہے اللہ تعالیٰ فتنتہ، اس کی آزمائش کا، جس کے فتنے اور آزمائش کو اللہ چاہے کہ میں نے اس کو فتنے میں آزمائش میں ڈالنا ہے، فلن تملکا، پس ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے، اختیار رکھتے آپ لہو واسطے اس کے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے شیئا، کچھ بھی۔
جو شخص اللہ کی آسمانی دین کو چھوڑ کر بدلی ہوئی کتابیں جو ہے یہود و نصارہ کی یا اس قرآن کے مقابلے میں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ ان کو آزماتا ہے، اور اگر وہ جو ہے اپنی کتابوں کے پیچھے چلتے ہیں یا یہود و نصارہ کی کتابوں کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے ہم نے آج یہودیوں کا آئین جو ہے اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، آج یہودیوں کے فتنے آئین کو ہم نے جو ہے اللہ کی زمین پر جو ہے مسلط کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، یہ کوئی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ فلن تمرے کا پس ہرگز نہیں آپ اختیار رکھیں گے لہو واسع شخص کے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے شیء کچھ بھی، جس کو اللہ آزمائش میں ڈال دے اور اس کے فتنے میں اس کو چھوڑ دے، اس کی گمراہی میں، منافقت میں، اس کو چھوڑ دے اس کے فتنے میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑانے کے لیے آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ جب اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اس کی حالت پر، تو آپ کس طرح اس کو قابو کر سکتے ہیں؟ اولئک یہ لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ یطہر یہ کہ وہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو۔ یہ منافق جن کے دلوں میں حقیقی کفر ہے، زبان پہ ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ ان کے کفر کی وجہ سے نجس اور ناپاک دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اپنے دلوں سے انہوں نے کفر کو، منافقت کو نہیں نکالا ہے، اس لیے اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے ناپاک دلوں کو جو ہے وہ پاک کرے اپنی ہدایت سے۔ جب وہ اپنے دلوں کو پاک کر لیں گے کلمہ توحید پڑھ کر، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں تک اپنی ہدایت کا راستہ کھول دے گا۔ جب تک وہ کفر نہیں نکالیں گے اپنے دلوں سے اور دلوں کو کفر سے پاک نہیں کریں گے، اللہ اپنی ہدایت جو ہے اس میں داخل نہیں کرے گا۔ فرمایا لہم واسع منافقین کے فی دنیا بیچ اس دنیا کے خزی خاری ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، وَلَهُمْ واسع ان کے فی الآخرت بیچ آخرت کے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ سماعون وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں یہودی اور منافق، للکاذب واسع حقیقی جھوٹ کے، اکالون وہ بہت زیادہ کھانے والے ہیں للسحت واسع حرام کے۔ فرمایا یہ یہودی جھوٹ کو بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ حرام مال بہت زیادہ، اکالون اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ کھانے والے ہیں۔ اور یہودیوں کے جو ایجنٹ ہیں، ان کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرنے والے، ان کی بھی یہ دونوں ہی خوبیاں ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ انتہائی جھوٹے ہیں یہ۔ جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، کتنے جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور پھر 5 سال تک جو ہے یہ نظر نہیں آتے ہیں، اور پھر ظلم کے ذریعے جو ہے کرسیوں پر آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے حرام کھاتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی مولوی یا کوئی مفتی جو ہے آ کر مجھے دلیل سے بات بتائے قرآن و سنت کی کہ یہ شیطانی جمہوریت جو ہے، یہ کافروں کا فتنہ جو ہے، اس کو مسلط کرنے کا جو معاوضہ ہے، وہ کہیں قرآن میں یا حدیث نے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا، کوئی ثابت کرے مولوی نہیں ثابت کر سکتا۔ ان کو تو ان ڈاکوؤں، چوروں نے، دنیا داروں نے ان کو تو ایڈجسٹ کیا ہوا۔ کتنے جو ہے وہ فرقوں کے علماء جو ہے، انہوں نے ان عالموں کو مصروف کرنے کے لیے، اپنے پیچھے لگانے کے لیے، انہوں نے جو ہے چال یہ چلی ہے کہ علماء کونسل بنا دی ہے، نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی ہے، وفاقی شرعی عدالت بنا دی ہے۔ تو جتنے بھی مولوی تھے سب کا منہ بند کر دیا ان کو کرسیاں دے کر، اور کہ تم جو ہے یہاں کرسیوں پر بیٹھ کر حرام کھاؤ، ہم کھلا حرام جو ہے کھاتے ہیں لوٹ مار کے ذریعے۔ کوئی مولوی، کوئی مفتی، میں دعویٰ کرتا ہوں ثابت نہیں کر سکتا آگ اپنے میڈیا پر کہ یہ کافروں کا فتنہ مسلط کرنے کا جو معاوضہ ہے
جو اسمبلیوں کے ذریعے، کرسیوں کے ذریعے، حکمرانی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، یہ 100% حرام ہے۔ کوئی مولوی، کوئی مفتی جو ہے اس کو حلال ثابت نہیں کر سکتا قرآن پاک سے اور حدیث سے۔ جس کو رب فتنہ کہے، جس کو میرا اللہ فتنہ کہے، اس کا معاوضہ حلال ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو پھر جو ہے یہ بھی ماننا پڑے گا اگر کوئی فاحشہ عورت جو ہے فحاشی کرتی ہے تو اس کی آمدنی بھی حلال ہے۔ اس کو کون مانے گا؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ اگر کوئی شراب بیچتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے، کہاں لکھا ہے؟ شراب کو تو اللہ نے حرام کر دیا۔ اگر یہ دروازہ کھولیں گے تو پھر تو سارے حرام جو ہے وہ حلال ہو جائیں گے۔ فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر آئیں وہ آپ کے پاس منافق، یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے فتنے کو مسلط کرنے والے، فَحْكُم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کریں، بینہم، درمیان ان کے، او یا عارض، آپ منہ پھیر دیں عنہم، ان سے۔ اگر یہ منافق جو ہے، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہے، اگر آپ سے جو ہے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ مانگیں تو آپ کی مرضی ہے ان کو فیصلہ دے دیں یا انکار کر دیں، کیونکہ جب قرآن میں فیصلے ہیں کہ اے نبی کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، روئے زمین سے کافروں کا فتنہ ختم کر کے لڑائی کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کرے۔ سورۃ الانفال کی 39 نمبر آیت اور سورۃ البقرہ کی 193 نمبر آیت۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے موجود ہے، یہی جواب آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جواب یہی دیا ہے، ان کے متعلق بات یہی کی ہے کہ جب انہوں نے اپنی تورات میں جو اللہ کے فیصلے ہیں، جب ان کو نہیں مانا انہوں نے، تو آپ کے فیصلے کو یہ کیسے مانیں گے؟ اور یہی جملہ جو ہے ہم پر ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم نے قرآن کے فیصلے نہیں مانے تو ہم اور کسی عدالت کا یا کسی نبی کا فیصلہ ہم کیسے مانیں گے؟ یہی بات بالکل سیم ہے، اللہ کا جواب جو ہے بالکل سیم ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر آئیں وہ آپ کے پاس، فَحْكُم، پس آپ فیصلہ کر دے بینہم، درمیان ان کے، او عارض، یا منہ پھیر دے عنہم، ان سے۔ وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر تو منہ پھیر دے عنہم، ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ، پس ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، شیئا، کچھ بھی۔ اگر آپ ان کے فیصلے سے انکار کر دیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم، پس آپ فیصلہ کریں، بینہم، درمیان ان کے، بالقسط، ساتھ حقیقی انصاف کے۔ یہودیوں کے بارے میں بھی اگر فیصلہ کرنا ہے، کافروں کے بارے میں بھی، اگر منافقوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو آپ نے جو ہے ڈنڈی نہیں مارنی، آپ نے انصاف کے ساتھ جو ہے کھرا جو ہے عدل و انصاف کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، محبت کرتا ہے تمام حقیقی فیصلے کرنے والوں سے۔ وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ، آ گیا وہ جملہ، وَکَیْفَ، اور کس طرح، یُحَکِّمُونَ، وہ فیصلہ کرنے والا مانیں گے آپ کو، یا یہودی منافق جو ہے، کافر جو ہے، وہ کس طرح آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، اور حالانکہ پاس ان کے جو ہے حقیقی تورات کتاب ہے۔ ہر آسمانی کتاب اللہ کے حکموں اور فیصلوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر آسمانی کے اندر، کتاب کے اندر اللہ کے حکم اور فیصلے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ، اور کس طرح یہ یہودی اور یہ منافق جو ہے آپ کو حاکم تسلیم کر لیں گے، آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے، آپ کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کس طرح فیصلہ کروائیں گے یہ یہودی؟
وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس حقیقی تورات ہے، فیہا بیچ اس تورات کے حکم اللہ، فیصلے ہیں اللہ کے۔ آگے وہ بات جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ جب اللہ کی آسمانی کتاب کے اندر اللہ کے فیصلے موجود ہیں اور انہوں نے اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانا، تو یہ آپ کے فیصلوں کو کیسے مانیں گے؟ اور یہی بات ہم پہ لاگو ہوتی ہے کہ جب ہم نے اللہ کے قرآن کے فیصلے نہیں مانے کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، تو جب ہم نے جو ہے رب کے قرآن کے فیصلے، رب کے فیصلے نہیں مانے، تو ہم اور کس کا فیصلہ مانیں گے؟ ہم تو لازماً پھر یہود و نصارہ کے فیصلہ مانیں گے، اور یہی منافقت ہے۔ فرمایا ثم پھر یتولون، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذالک، بعد اس کے، اگر وہ آپ سے فیصلہ کروا بھی نہیں نا تو یہ مانتے نہیں ہیں، کیوں؟ انہوں نے جب اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانا، آسمانی تورات کے اندر جو فیصلے رب کو، تو یہ آپ کے فیصلے کس طرح مانیں گے؟ فرمایا آپ فیصلہ کر بھی دیں، ثم یتولون، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذالک، بعد اس کے، وہ آپ کا فیصلہ کروانے سے، آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ لوگ بالمؤمنین، ساتھ حقیقی ایمان والوں کے۔ یہ زبان سے دعویٰ کرنے والے ایمان جو ہیں یہ حقیقی ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بھاگ بھاگ کر جو ہے کافروں کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں، یہ حقیقی مومنین کے ساتھی نہیں ہیں، یہ منافق ہے، ان کا دعویٰ ایمان منافقت ہے، جھوٹا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔